بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الجامع فی اصول العمل الاسلامی، اس کا آرٹیکل 7 والایمان بحجتها ضرورت دینیہ لا يثبت عقد الاسلام الا باستیفائها۔ سنت پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے اور اسلام کا عقد ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک یہ شرط پوری نہ ہو جائے۔ سنت پر اس سے پہلے ایک آرٹیکل گزر چکا ہے، وہ سنت ہی الحاکمت علی کل ما عداها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوور رائڈ کرے گی اپنے ما سوا ہر چیز کو۔ یہ سنت کا سٹیٹس تھا جو پچھلے آرٹیکل میں بیان ہوا تھا۔ اب سنت کی یہ حیثیت کہ مسلمان اس پر ایمان کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، آج بیان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کو کہتے ہیں۔ موٹی بات ایک ہے محمد پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت میں کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، وہ اللہ کے بہاف پر جو فرمائیں گے اور جس چیز کو وہ ایک دستور اور قاعدے کے طور پر جاری فرما دیں گے وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اور اس کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا ہمارے مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ قرآن پر بھی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کی حیثیت میں، قرآن ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، ہم سے اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید پر ہم ایمان لائے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اللہ کے رسول ہیں، ہمارے نزدیک اللہ کے بھیجے ہوئے مبعوث کیے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول کا لایا ہوا جو بھی ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن کے ما سوا کچھ ہے، وہ سارے کا سارا ایمان کا مضمون ہے اور اس کو قبول کرنا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ یہ جو بحثیں ہیں کہ جی قرآن مجید کے ما سوا کیا کوئی چیز ہے جس کو ہمارے لیے جو واجب الاتباع ہو، یہ بحثیں سرے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا وہ رسول کے فرمائے ہوئے کو، رسول کے لائے ہوئے کو من و عن تسلیم کرنے والے لوگ تھے، اور ان کا مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ عین اسی شرط پر ان کو حاصل تھا۔ اور ہر وہ بحث جو دور اول کے بعد اساساً شروع ہونے والی ہے وہ بحث سرے سے انٹرٹین نہیں ہوگی۔ ہاں، رد تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم کریں گے کسی بھی باطل کا، جب وہ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو خراب کرنا شروع کر دیتا ہے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ فرض کفایہ کے طور پر ایسے کسی شر کا رد کرنا اور اس کا سدباب کرنا اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیں گے، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس سرے سے وہ بحث ہمارے دین کی ضرورت ہو، یہ قطعی غلط ہے۔ ایسی کسی اس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں ایسی کسی بحث کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو ایمان کا، اسلام کا، مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا اور قرآن مجید سے میں وہ سرٹیفکیٹ مذکور ہوا ہے، ان لوگوں کے عہد میں جو بحث نہیں تھی، ایسی کسی بحث کو، ایسے کسی مسئلے کو سرے سے انٹرٹین ہی نہیں کیا جائے گا ہمارے یہاں۔ اور یہ جی قرآن ہے تو ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کے ما سوا کون سی چیز ہے جس کو تسلیم کیا جائے، جس کو مانا جائے، تو ایسی کسی بحث کو ہم انٹرٹین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ پہلی بات ہے کہ اس سنت کی حجیت پر، حجیت کا مطلب اس کا حجت ہونا۔ اب حجت کسے کہتے ہیں، شاید اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات ذکر کی تھی۔ حجہ یا حجو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لاجواب کر دینا، کسی کا منہ بند کر دینا۔ تو حجت اس کو کہتے ہیں جس کے آگے فریق مخالف کو خاموش ہو جانا ہو، چپ ہو جانا ہو،
اور اس کی زبان بند ہو جانی ہو. تو سنت کی یہ حیثیت ہے کہ جب یہ ذکر کر دی جائے تو اس کے آگے پھر کوئی نہیں بولے گا. سنت کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا ضروریات دین میں سے. ضروریات دین بنیادی طور پر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو دین میں گیون ہوتی ہیں، جو دین کے اندر معلوم ہوتی ہیں، جن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو سرے سے کوئی تگ و دور نہیں کرنی ہوتی ہے. جیسے مسلمان ہونے کے لیے یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی معنی میں سنت رسول اللہ حجت ہے. جب یہ آ جائے تو سر جھک جائیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، بحثیں ختم ہو جائیں گی، اور سمعنا و اطعنا کا جو رویہ ہے صرف اور صرف وہی چیز ایمان کہلائے گا. تو یہ بات تھی جو اس آرٹیکل میں ہوئی ہے. اور اس کا آرٹیکل کا جو دوسرا باقی کا جملہ ہے وہ دراصل پہلے جملے کا بیان ہے. لا یثبت عقد الاسلام. عقد اسلام کسے کہتے ہیں؟ جیسے نکاح ایک عقد ہے، ایک بانڈ ہے اور ایک کانٹریکٹ ہے. اسی طریقے سے اسلام بھی ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں بھرتی ہو گئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی جو اپرووڈ ملت ہے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور اس کے مقابلے پر کوئی اجر ہے اور کوئی معاوضہ ہے جنت کی صورت میں، نجات کی صورت میں، جو اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمانے والا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہمارا جو ایک عقد ہے اس کو کہتے ہیں عقد اسلام. اسلام کا عقد اس کا ثبوت ہی نہیں ہے جب تک کہ سنت پر ایمان کی جو شرط ہے وہ آدمی کے اندر پوری نہ ہو جاتی ہو. یہ بنیادی طور پر ہم نے کہا تھا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورا پیکج ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جاری فرما کر گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اور یہ بنیادی طور پر سنت کا ریفرنس علماء عقیدہ کا ریفرنس ہے. ہم نے جیسے کہا تھا کہ سنت کے کئی سارے معنی ہیں، ان میں سے جو ایک بڑا معنی ہے اور جو کہ علماء عقیدہ کے ہاں چلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بات ہم اور کہیں گے کہ براہ راست اس کا تعلق اس مسئلے کے ساتھ نہیں ہے. یہاں ایک مائل با انحراف فریق جو ہے وہ مسلسل جب سنت پہ آتا ہے تو وہ سنت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک جہاں تک تو ہے ملت کا مضمون اور یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو ملت اور سنت کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملت جو ہے وہ تو اس معنی میں کہ تمام انبیاء دراصل ایک ہی ملت ہیں تو یہ درست ہے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد ذکر ہوا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر اور سورۃ المؤمنون کے اندر بھی. تو اس معنی میں کہ اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اچھا، یہ وہ کیا ہے؟ دراصل یہ توحید ہے. تو ملت بنیادی طور پر توحید ہی کو کہتے ہیں. ملت دراصل ان بنیادی ایمانیات کو کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت کا جو بھی کوئی رسالت آئی ہے اہل زمین کی طرف، ان کے اندر جو بنیادی مضامین تھے اس کو ہم کہتے ہیں ملت. یہ ملت جو ہے اس معنی میں وہ دراصل عقیدہ ہے. اچھا، اور عقیدے سے متصل اور بھی ایسی چیزیں جو کسی دین کا امتیاز ہوا کرتے ہیں. اسی وجہ سے جیسے ختنہ کرنا جو ہے اور بعض ایسے جو شاعر ہیں وہ ملت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سنت تو صحابہ کا پورا استعمال اس لفظ کا، اس کا مضاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ سنتیں وہ ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی وحی سے جاری فرمایا ہے، وہ چیزیں سنت ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے کسی چیز کو دیکھنے کے ہم سرے سے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے کے ساتھ انسانیت کو اس چیز کے ما سوا سے مستغنی کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس چیز کو دیکھا جائے گا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر کچھ بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا ایک بہت وسیع ذخیرہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اپنے ہی بیان میں اپنے سے پہلوں کا کچھ ذکر ہو تو وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں حاصل ہوا ہے، تو وہ چیز صحیح ہے۔ مگر یہ ہے کہ قرآن کو بھی چھوڑیں اور لگائیں کھدائیاں کریں ہم تورات کی اور انجیل کی اور پرانے صحیفوں کی، اور ثابت کریں یہ جی پیچھے سے چلی آتی ہوئی سنت ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے کے ما سوا کسی چیز کو ہدایت کی غرض سے، ہدایت کی نیت سے دیکھنا، کھنگالنا، ٹٹولنا اور اس کے اندر ہدایت ڈھونڈتے پھرنا ضلال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اپنے لائے ہوئے کے ما سوا کسی چیز کی طرف رجوع کرنے کی کبھی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو سنت کا جو ماخذ اور منبع ہے ہمارے لیے، وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی منبع نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مصدر نہیں ہے، اور اس سنت کا مضاف کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اگر کوئی ہوگا تو وہ اس حد تک ہوگا کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا حوالہ دے رہے ہوں، ظاہر ہے وہ تو سر آنکھوں پہ جس کا حوالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب جو کہ قرآن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے احادیث کے ذخیرے کے ما سوا پہلوں کی کچھ باتیں جو ہیں ادھر ادھر سے ڈھونڈتے پھرنا اور کہنا کہ اچھا ہدایت یہاں پائی جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا تابع دار یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس کا پابند اور مکلف بنانا ایک بہت بڑے ضلال کی بنیاد ہے جو اس وقت سنت کے نام پر بیچی جا رہی ہے اور امت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ بہت بار کہہ چکے ہیں کہ ایسے جو طرز عمل ہیں بنیادی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کے ند اور اس کے ہمسر جو ہے نا چیزیں زمین پر کھڑی کرنے کی کوشش ہیں۔ کبھی یہ اپنے صغرا اور کبرا کو باقاعدہ طور پر ایسی چیز بناتے ہیں کہ ان کی طرف کو رجوع کرنا دراصل دین کی طرف رجوع ہو جائے، اور دین اس کے بغیر سمجھ ہی نہ آتا ہو، اور دین اس کے بغیر حاصل ہی نہ ہوتا ہو جب تک کہ ان کے اصولوں کو بندہ تسلیم نہ کر لے۔ اور کسی وقت یہ تورات اور انجیل اور پرانے صحیفوں اور ادھر ادھر کی حکایات وغیرہ کو جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور منبع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کے ہمسر اور اس کے مد مقابل اور اس کے رائیولز ہیں جو یہ ظالم کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ایسی حیثیت کہ محمد مستغنی کر دیں اپنے سے ما سوا ہر چیز سے، اور موٹی موٹی باتیں بس وہ خود ہی فرمائیں اور وہی چیزیں سنت کے طور پر لی جائیں اور چلائی جائیں۔ ایسا سادہ آسان دین، اس کے لیے کھدائیاں نہ کرنی پڑتی ہوں تاریخ کے ملبے میں اور پرانے صحیفوں کے ملبے میں، تو یہ ایسا کھرا ستھرا صاف آسان دین، سیدھا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کو اٹھاؤ اور اس کی اتباع کرو، تو یہ جو دین ہے یہ اصل دین ہے۔ اور سنت کی اتباع کے تحت یہ مضمون آج بیان کرنا بے حد و حساب ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔